اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں چونکہ چھٹی پر تھی تو میری غیر موجودگی میں مسز عاطقہ اسلم صاحبہ نے آپ کو عربک گرامر پڑھائی، اور آج ہم دوبارہ سے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو فعل ہم پڑھ رہے تھے، اور فعل میں سے ہم نے الفعل الماضی پڑھ لیا تھا، اور الفعل المضارع پڑھ لیا تھا، اور الفعل الامر کی تفصیل ساری ہم پڑھ چکے تھے قواعد کے ساتھ۔ اور اب ہم اس کی طریقہ پڑھیں گے بنانے کا، اور اس کی گردان کس طرح سے بنتی ہے، صیغوں کا تعارف کیا ہے، یہ سب آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو چارٹ آ رہا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس میں نمبر 1 پوائنٹ پر جو چیز دی گئی ہے وہ ہے الفعل الماضی، اور اس کے برابر پر ہے الفعل المضارع۔ الفعل الماضی ہے ضربا، اور الفعل المضارع ہے یضربو۔ یہ ہم نے جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے، ان ابواب میں سے ہی میں نے مثالیں لی ہیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب جو بنے ہیں، ان میں سے 3 جو ابواب ہیں پہلے، ان کے عین کلمے کی حرکت ماضی میں کچھ اور ہوتی ہے، مضارع میں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو انہی کی مثالوں سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا باب ہمارے پاس تھا ضربا یضربو کا، تو فعل ماضی، اور اس سے ہم نے مضارع بنایا تھا، ڈسکس کر چکے ہیں ہم مضارع بنانے کو۔ اور اب مضارع سے بنے گا پھر فعل امر۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم فعل مضارع لیں گے۔ جیسے یضربو فعل مضارع ہے، تو یضربو ہم نے لیا۔ یضربو کا جو اگلا سٹیپ ہم کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس کا شروع میں جو حرف مضارع ہے یا، اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ یہ دیکھیں جس طرح لکھا ہوا ہے، یضربو کے بعد ضاد ساکن، را پر زیر اور با کو بھی ساکن کر دیں گے۔ فعل مضارع میں جو آخری حرف ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے اس کے اوپر، لیکن فعل امر کے آخر میں جو حرکت آئے گی وہ ساکن ہوگی۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، اس کے اندر یا کو ہم نے ختم کر دیا، اور ضاد کی حرکت ساکن تھی، ساکن رہنے دی۔ را پر زیر تھی، زیر ہی ہے۔ با پر پیش تھی، اس کو ہم نے جزم میں تبدیل کر دیا، ساکن کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب اس کو چونکہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، ضاد ساکن ہو گیا ہے، اور اگر شروع میں ہی حرف ساکن آ جائے گا تو اس کو پڑھنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک لاٹھی کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا بنے گا الف۔ تو ہم اس لفظ کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے، اس سے پہلے الف لگا دیں گے۔ باقی ویسے کا ویسا ہی رہے گا، ضاد ساکن، را پر زیر اور با بھی ساکن۔ اچھا، اب جو ہم نے شروع میں الف لگایا، اس الف کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس پر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیا آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جو اصول ہے وہ یہ ہے جواب کا، کہ اس الف پر جب حرکت لگانا چاہیں گے، حمزہ بن جائے گا وہ، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ضاد، را اور با، یہ 3 حروف لکھے ہوئے تھے ہمارے پاس۔ ان تینوں میں سے پہلا بھی ساکن ہے اور آخری بھی ساکن ہے، اس درمیان والے عین کلمے پر حرکت ہے۔ اس حرکت کو آپ نوٹ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس پر حرکت کیا ہے؟ را پر زیر ہے۔ تو اسی را پر زیر کے مطابق آپ نے جو الف ہے اس پر حرکت لگانی ہے۔ اگر را پر زیر ہے تو الف پر زیر ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ زیر ای بن جائے گا، اضرب۔ یہ فعل امر بنا اضرب۔ اب 2 اس میں سے حروف حرکت والے ہیں، حمزہ اور را، اور ضاد اور با ساکن ہیں۔ تو اس کو دوبارہ دہرا لیں ایک دفعہ۔ فعل مضارع کے شروع میں جو حرف مضارع ہوتا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور باقی بچ گیا ضاد ساکن، را زیر اور با ساکن کر دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تو ہم نے ضاد ساکن سے پہلے الف لگایا۔ اب الف پر حرکت لگانے کا سوال تھا، تو اس کا جواب اس کے اندر سے ملے گا کہ اس کا جو متحرک کلمہ ہے
وہ را ہے اور را کے نیچے زیر ہے، تو جو ہم نے الف جو لگایا ہے اس کے نیچے بھی زیر ہی آئے گی. تو اس طرح سے فعل امر کا پہلا صیغہ بن جائے گا اضرب. نیکسٹ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں جس میں آئین کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی پہلے باب کی نسبت. سیکنڈ مثال ہے اس کی، الفعل الماضی ہے نصرہ اور الفعل المضارع ہے ینصرو. یہ ہم گردانے بھی کر چکے ہیں ان کی فعل ماضی اور مضارع کی انہی الفاظ کے ساتھ. تو اس کو بھی ہم بنائیں گے ینصرو کے ذریعے. فعل مضارع سے بنتا ہے فعل امر. تو ینصرو ہم نے لکھا، ینصرو اگلے سٹیپ میں جائیں گے تو یا کو ہٹا دیں گے. جب یا ہٹ گیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ نون ساکن بچ گیا، صاد پیش بچ گئی اور را ساکن بچ گئی. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا، نون ساکن ہے اور شروع میں حرف اگر ساکن ہو تو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کو سہارا دینے کے لیے ہم نے اس کے پہلے الف لگا دیا. اب پھر سے وہی سوال ہے کہ الف پر کیا لگائیں گے. تو اب چونکہ اب دیکھیں کہ اس میں ایک ہی متحرک حرف تھا، صاد. صاد متحرک ہے اور نون اور را ساکن ہے، تو وہ جو ایک متحرک حرف ہے پیش، تو اس کے مطابق ہم جو شروع والا الف ہے اس پر پیش لگا دیں گے تو یہ حمزہ پیش او بن جائے گا. ٹھیک ہے، بن جائے گا انصر، صاد پر پیش اور حمزہ پر بھی پیش. نیکسٹ تیسری مثال دیکھیں، اس میں ہم نے لیا ہے لفظ سمیع. سمیع سے فعل مضارع ہے یسمعو. جب ہم یسمعو سے گردان کرنا چاہیں گے، صیغہ بنانا چاہیں گے فعل امر کا، تو ہم یا کو ہٹائیں گے، پیچھے بچ جائے گا سین ساکن، میم زبر اور عین ساکن. اب اس کو بھی پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے. شروع میں الف لگائیں گے. اب الف پر کیا حرکت لگائیں گے؟ یہاں آپ نے غور سے بات کو سننا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے 2 مثالیں کی ہیں، اس میں ہم نے عین کلمہ پر زیر تھی تو الف پر زیر لگا دی تھی، اور عین کلمہ پر پیش تو ہم نے پیش لگا دی تھی. یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر عین کلمہ زبر والا ہے، سین ساکن، میم زبر اور عین پھر ساکن. اور چونکہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، یعنی اس کے بیسک حروف 3 ہیں اصلی اور اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، ثلاثی مجرد ہے، تو ثلاثی مجرد کے جو فعل امر کا حمزہ ہوتا ہے اس پر کبھی بھی زبر نہیں آتا. اگر عین کلمے پر زبر ہوگا، جیسے میم پر زبر ہے، تو اس کے الف پر بھی زیر ہی آئے گی. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سین ساکن، میم زبر اور عین ساکن کے بعد جو حمزہ تھا اس کے نیچے زیر لگا دی ہے، اسمع. یا آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں کہ میں کبھی اس کو الف بول رہی ہوں کبھی حمزہ بول رہی ہوں. اس کو ذرا یاد رکھیں بات کو کہ جب الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف کہلاتا ہے، اور جب اس الف کے اوپر ہم کوئی حرکت ڈال دیتے ہیں، خواہ وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا تنوین ہو یا وہ جزم ہی آ جائے اس کے اوپر، ساکن بھی ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو اسمع بن جائے گا یہ، یعنی میم پر زبر تھی تو حمزہ پر زیر آئی ہے. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے تمام الفاظ میں جب آپ فعل امر کا صیغہ بنائیں گے اور جہاں پر الف لگانے کی ضرورت پیش آئے گی تو یا تو اس الف پر پیش آئے گی یا پھر اس پر زیر آئے گی، زبر اس پر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر تو عین کلمے پر پیش ہے وہاں آپ الف پر پیش لگا دیں گے. جیسے کتبہ یکتبو سے اکتب، دخل یدخلو سے ادخل، خرج یخرج سے اخرج. ٹھیک ہے، جہاں پر پیش تھی عین کلمے پر وہاں آپ نے پیش لگا دی، اور جہاں پر زبر اور زیر دونوں ہوں تو وہاں پر حمزہ پر زیر ہی لگے گی، زبر نہیں آئے گا. اس ثلاثی مجرد کے لیے قاعدہ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اس میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا. نیکسٹ آ جائیں، ہم اس پہ چلتے ہیں اس کے اگلے صیغوں پر. تو یہ جو ہم نے صیغہ ایک تیار کیا ہے، فعل امر کا پہلا صیغہ ہم نے تیار کیا، وہ اس کا پہلا صیغہ ہے. اور کس لحاظ سے پہلا ہے؟ جو ہم نے پہلے فعل ماضی کی کردان کی اور فعل مضارع کی کردان کی، تو وہ کردانیں اس میں غائب کے صیغے بھی تھے، حاضر کے صیغے بھی تھے اور متکلم کے صیغے بھی تھے. لیکن یہ جو ہم نے صیغہ تیار کیا ہے یہ فعل امر حاضر کے لیے ہے، نہ اس میں غائب کے صیغے ہوں گے
اور نہ اس میں متکلم کے صیغے ہوں گے۔ وہ جو ایک کمبائن گردان ہوگی حاضر اور غائب کے لیے اور متکلم کے لیے ماضی مضارع کی طرز پر، اس کا رول الگ ہے، وہ ہم الگ طریقے سے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں فعل امر حاضر کی گردان۔ تو اس کے لیے آپ نے فوکس کرنا ہے یہی طریقہ، اور دوسرا جو لام الامر لگا کر بنتی ہے گردان، اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہم نے صیغہ تیار کیا تھا فعل مضارع سے فعل امر کا، جیسے اضرب، انصر اور اسمع، تو انہی صیغوں سے ہم باقی صیغے تیار کریں گے۔ پہلے چارٹ کو سمجھ لیں، بالکل ماضی اور مضارع کی گردانوں کے طرز پر جو اوپر ہم نے کالم بنائے ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، اور نیچے ہم نے جو اس کی جنس لکھی ہے اور اس کے حاضر اور غائب ہونے کا معاملہ لکھا ہے، تو المذکر الحاضر اور المؤنث الحاضر، ٹھیک ہے۔ سیم چارٹ ہے لیکن اس میں صرف غور کریں کہ صرف حاضر کے صیغے ہیں، نہ اس میں غائب کے صیغے ہیں اور نہ اس میں متکلم کے صیغے ہیں، صرف حاضر کے صیغے ہوں گے۔ اور جو بچے لیٹ آئے تھے ایڈمیشن لے کر، وہ بھی اس بات کو دیکھ لیں کہ صیغے سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ صیغہ اصل میں فاعل کا تعارف ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، حاضر ہے یا غائب ہے، وہ فاعل ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں۔ تو یہ کام کرنے والے کا تعارف ہوتا ہے، خواہ وہ ماضی کی گردان ہو، خواہ وہ مضارع کی ہو، خواہ وہ امر کی ہو۔ تو جو صیغہ ہم نے تیار کیا، میں نے ایک نئے صیغے سے یہاں گردان لکھی ہے، یہ ہے ذکر یذکر۔ چونکہ یہ صیغے تقریباً استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اس لیے اس کو لیا تاکہ اس میں جمع مؤنث غائب کا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی آ جائے گا۔ ہاں جی، ذکر یذکر، یذکر سے ہم نے یا ہٹایا، زال ساکن بچ گیا، کاف پیش والا بچ گیا اور را ساکن کر دیا ہم نے، اور شروع میں ہم نے لگایا اس کے الف، اور الف پر ہم نے لگائی پیش، تو یہ بن گیا اذکر، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہے اس کو واحد مذکر حاضر کے صیغے میں۔ جو صیغے کو ہم پڑھیں گے تو پہلے ہم تعداد سے پڑھیں گے اور پھر ہم آئیں گے اس سے دائیں طرف کو، واحد مذکر حاضر۔ تو اس کا مطلب ہے تم ایک مذکر، تو اذکر کا مطلب ہے ذکر یذکر، یاد کرنا، ذکر یذکر ذکرن، یاد کرنا۔ تو اذکر کا ہم ترجمہ کریں گے تم ایک مذکر ذکر کرو، تم ایک مذکر یاد کرو، اذکر، ٹھیک ہے۔ اور بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا جو پیچھے ڈسکس کیا ہے ہم نے۔ یہ ہم نے وہ صیغہ جو تیار کیا تھا وہ ہم نے واحد مذکر حاضر کے کالم میں لکھ دیا، یہ وہ صیغہ ہم نے تیار کر لیا تھا۔ باقی رہ کے پیچھے 5 صیغے، ان 5 صیغوں میں جو تثنیہ کا دوسرا صیغہ ہے، اس کا پیٹرن بھی وہی ہے جو فعل مضارع میں تثنیہ کا پیٹرن تھا، یعنی کہ ہم اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کریں گے، اذکر سے اذکرا۔ اب چونکہ واحد والے کالم میں را ساکن تھی اور یہاں پر ہم نے را پر زبر لگا دی ہے، تو اس کی وجہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں اس چیز کو کہ عربی کے اندر جب آپ کوئی چینج لے کر آتے ہیں کسی صیغے میں کسی لفظ کے اندر، تو اس کے اعراب کو، اس کی حرکات کو اس لفظ کے موافق ہونا چاہیے۔ تو الف کی جو موافق سوٹیبل حرکت ہے وہ زبر ہے، واو کی سوٹیبل حرکت پیش ہے، اور یا کی سوٹیبل حرکت زیر ہے۔ اور آپ اس فعل امر کی گردان میں ان تینوں کا استعمال دیکھیں گے۔ دیکھیں اذکر میں را ساکن تھی، نیکسٹ صیغے میں ہم نے جب الف کا اضافہ کیا آخر میں صیغہ بنانے کے لیے، 2 کی تعداد کو شو کرنے کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اذکر کے آگے الف لکھیں گے تو اس کو پڑھنا ہی ممکن نہیں ہے، تو الف کی سوٹیبل حرکت ہے زبر، تو ہم نے را کی ساکن کو ختم کر کے، جزم کو ختم کر کے اس کے اوپر زبر لگا دیا ہے، تو یہ بن گیا اذکرا، یعنی تم 2 مذکر یاد کرو، ٹھیک ہے۔ بالکل ماضی میں ہم نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک الف کا اضافہ کیا تھا، لیکن وہاں پر وہ غائب کے صیغے تھے، یہاں پر یہ صیغے حاضر کے ہیں، لیکن اس پر ایکشن وہی ہو رہا ہے جو پہلے سیکنڈ اور تھرڈ کالم کے اندر ہم نے فعل ماضی میں کیا تھا۔ تیسرا صیغہ ہمارا جمع کا، یہ جمع مذکر حاضر کا، تو یہ بنے گا اذکر کے آخر میں ہم اضافہ کریں گے واو الف کا، جیسا ہم نے فعل ماضی کے اندر کیا،
ایسے جمع مذکر غائب کے اندر، تو ایسے یہاں پر ہم اس کو واو الف کا اضافہ کریں گے۔ اب یہاں پہ تبدیلی آپ نوٹ کر لیں کہ را ساکن تھا پہلے صیغے میں، اور یہاں چونکہ ہم نے واو الف کا اضافہ کیا تو واو کی جو سوٹیبل حرکت ہے وہ پیش ہے، تو را پر پیش لگا دیں گے، ٹھیک ہے، را ساکن نہیں رہے گی، واو ساکن آئے گا، اور واو ساکن سے پہلے جو سوٹیبل حرکت ہے وہ پیش آئے گی، تو اذکرو تم سب مذکر یاد کرو، تم سب مذکر دہراؤ، تم سب مذکر ذکر کرو، تمام میننگ میں آئے گا۔ ہاں جی، اگلا صیغہ ہے ہمارا المؤنث الحاضر کا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس صیغے کی پہچان کے لیے اذکر کے آخر میں چھوٹی یا کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا کہ یا کی سوٹیبل حرکت ہوتی ہے زیر، اس لیے یہاں پر را پر زیر آ گئی ہے، تو تینوں مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، اور یا سے پہلے زیر۔ اذکری، تو چھوٹی یا جو یہاں پر ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے کہ تم ایک مؤنث یاد کرو۔ تثنیہ میں دونوں صیغے خواہ مذکر کے ہوں خواہ مؤنث کے ہوں وہ سیم ہوں گے، جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا اذکرا تھا، تثنیہ کا جو مؤنث کا صیغہ حاضر کا ہے وہ بھی اذکرا ہی آتا ہے، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی بالکل اسی پیٹرن پر ہے جیسا کہ ہم نے فعل ماضی میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا تھا، یعنی کہ آخر میں نون زبر نہ لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وہ جو اس سے پہلے را ہے، چونکہ اس کا کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ وہ چینج کرنا پڑے، تو جو اصل میں حرکت تھی اذکر کی وہی یہاں رکھی ہے، اذکر لکھ کے اس کے آخر میں صرف سمپلی ایک اضافہ کیا ہے نون زبر نا کا، اذکرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اس کی گردانیں بنائیں گے، اور اس طرح گردان بنانی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو استعمال بھی کریں گے، اور جب اس کو پڑھیں گے آپ عربی کو تو اس کے اندر آپ اس کے صیغوں کی پہچان کریں گے۔ اچھا ایسا ہے کہ اب آپ اس کو میں کچھ اور افعال سے آپ کو گردانے صرف پڑھ کر سناتی ہوں، اور آپ اس کو پھر نوٹ بھی کریں گے اور مجھے اس کو سینڈ کریں گے لکھ کے کچھ افعال کے ساتھ۔ مثلاً آپ دیکھیں ہم اس سے کرتے ہیں جو ہم نے 3 صیغے پہلے تیار کیے تھے ان سے ہم گردانے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ضربہ یضربو سے اضرب، تو اضرب کی ہم گردان کریں گے تو اس کو سامنے رکھیں اور پڑھیں اضرب اضربا اضربو، پھر اضربی اضربا اور اضربنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اگلا صیغہ بنایا تھا نصر ینصر سے انصر، تو انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا۔ پھر ہم نے بنایا سمع یسمع سے اسمع اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا۔ ایسے باقی 3 ابواب سے ہم کر لیتے ہیں ثلاثی مجرد کے۔ فتح یفتح سے افتح افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا۔ اگلا باب ہے ہمارا کرما یکرمو، اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمنا۔ پھر حسبہ یحسبو، یحسبو سے احسب احسب احسبا احسبو احسبی احسبا اور احسبنا۔ تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو یہ فنگر ٹپس تو یاد ہو جائیں۔ 6 صیغے کول ہیں، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے اچھی اس پہ پریکٹس ہو جائے گی، اور اس میں آپ کو کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اسپوکن میں بولتے ہیں، جیسے آپ عربک ریڈنگ اور رائٹنگ بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم گفتگو کریں گے مکالمے کے اندر اس کو لے کر آئیں گے عربی کو، تو اس میں زیادہ تر جو صیغے ہیں تخاطب کے اندر وہ فعل امر کے استعمال ہوتے ہیں۔ جتنی آپ کے اس پہ گرپ ہوگی اتنا آپ کے لیے بولنا آسان ہوگا، اور خاص طور پر جو مؤنث کے صیغے چونکہ ہمارا زیادہ انٹریکشن مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے، تو مؤنث کے صیغے واحد والے بھی اور تثنیہ کے بھی اور جمع کے بھی یہ زیادہ فر آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، تاکہ بولنے کے دوران آپ کو زیادہ مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا اب آپ ایسا کریں گے کہ سب بچے اس طرح کریں کہ ایک صورت نکالیں قرآن پاک کی، اور اس میں سے فعل امر کے جو صیغے ہیں وہ نکالیں، ایک صفحے کے اوپر لکھیں کہ اس میں فلاں فلاں صیغے فعل
امر کے ہیں الفاظ نکال کے کہ یہ الفاظ فعل امر کے ہیں، اور اس لفظ کے آگے آپ لکھیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر حاضر ہے یا تثنیہ مذکر حاضر ہے یا جمع مذکر حاضر ہے یا واحد مؤنث حاضر ہے یا تثنیہ مؤنث حاضر ہے یا جمع مؤنث حاضر ہے. ٹھیک ہے، جو بھی صیغہ وہ ہے اس کو لکھیں گے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھیں گے، مکمل ترجمہ جو اس کا بنتا ہے لفظ کا بھی اور صیغے کا بھی. جیسے میں نے کہا اذکر، تم ایک مذکر یاد کرو، اس طرح پورا ترجمہ اس کے سامنے آپ لکھیں گے. تو اس کے لیے آپ لے لیں سورۃ طلاق لے لیں. ٹھیک ہے، سورۃ طلاق لیں، 2 رکوع ہیں اس کے، اس میں سے آپ یہ نکالیں گے افعال الامر، اور اس کے بعد مجھے آپ سینڈ کریں گے. آپ نے مجھے گروپ میں سینڈ نہیں کرنے، مجھے ان باکس کریں گے کہ گروپ میں باقی بچوں تک پہنچیں گے. ذاتی نمبر پہ بھیجیں مجھے، تاکہ میں چیک کر کے آپ کو اس کا پھر رسپانس دوں گی کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے، صحت اور عافیت کے ساتھ آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ کو خوب محنت کرنے کی اور خوب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.